المرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال تعالى: وإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہاں تک کہ الحمدللہ بات ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یہاں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی بات کی. تو شروع کیا الف لام میم سے، تو چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کی. اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ الف لام میم اس کے اندر اشارہ ہے اپنی نفی کا، اپنے علم کا. اللہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم کچھ پتہ ہی نہیں. ہم اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم علامہ ہیں، ہم علم والے ہیں. آسمانی علوم کے سامنے اپنے آپ کو اپنی بالکل نفی کرنا اور اپنے آپ کو بالکل کہہ دینا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، پہلی شرط ہے استفادہ قرآن سے. تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے تو اپنی نفی کرو. جب تم آ رہے ہو میرے پاس تو جو بھی تمہارے تجربے ہیں، علم ہے، سب کی نفی کرو. اب جب اپنی نفی کی تو دوسرا حکم آیا اللہ کا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو دوسرا مضمون آیا. مضمون کے لحاظ سے چند مضامین میں سارا وقت چلتا ہے. پہلے اپنی نفی، اپنے علم کی نفی، اپنے معاملات کی نفی، سب کی نفی کی. دوسرا جو مضمون چلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب جو آنے والا ہے اس پر یقین کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس پر یقین ہمارا، اللہ پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کلام پر. دوسری شرط پہلی اپنی نفی ہے، جسے اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ پر اور اللہ کی باتوں پر یقین. دوسری شرط بتائی. تیسرے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے واسطے ہدایت ہے. اور متقین کی ساری شرطیں بتائیں: الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اور والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. چوتھے فرمایا تقویٰ. تو کیا مضمون ہو گیا؟ اپنی نفی، اللہ کے ذات تعالی پر یقین. دوسرا پھر تقویٰ کا حصول، یعنی اپنی ذات پر محنت کرو. یہ تین مضمون بیان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں. اب آپ کے پاس کامیابی مل گئی، یعنی کیا مطلب؟ آپ کو اللہ مل گیا. اب آگے کیا کہا؟ اب جا کر آپ کا کام کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اب آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. تو تبلیغ سے پہلے تین باتیں فرمائی. پہلے یہ فرمایا کہ اپنی نفی کرو. دوسرے فرمایا کہ اپنے اللہ پر یقین لے کر آؤ. تیسرے فرمایا اپنی ذات پر محنت کرو. جب تم تین چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی تو تمہیں اللہ مل جائے گا، تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اب کیا کام ہے تمہارا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون. اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. اب یہاں سے تبلیغ کا حکم شروع ہوتا ہے اور تبلیغ کی باتیں شروع ہوئی یہاں سے. تو کہا کہ ان تین مضمون عقائد کی لائن سے، اور پہلے تو حکم یہ دیا کہ دو امور دل سے متعلق ہیں. ایک تو کیا ہے کہ پھر سے عرض کروں گا، اپنی نفی کرنا. ہم کچھ نہیں جانتے. الف لام میم کے اندر اللہ نے سب بھر دیا وہ کہ جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں.
کہا کہ اپنی نفی کرو. بالکل اگر تمہیں استفادہ چاہیے میری کتاب سے تو تم اے انسانوں اپنی نفی کرو. پھر یہ فرمایا دوسرا کہا کہ اللہ کے ذات عالی پر یقین لے کرو, یہی کامیابی کا راستہ ہے. تیسرے فرمایا اپنی ذات پر محنت کرو, تقوی حاصل کرو. ان تین چیزوں کو لے کر اب تم تبلیغ کرنے نکلو. کیونکہ میرے بھائی ہو, جو انسان اللہ تک نہیں پہنچ پایا وہ دوسروں کو اللہ تک کیسے لے کر جاتا ہے؟ ایک انسان ہے, ایک ہوتا ہے سالک, ایک ہوتا ہے واصل. سالک اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف چل رہا ہے, اور ایک ہوتا ہے واصل جو اللہ تک پہنچ گیا. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس واصل سے کہ اب تم نیچے جاؤ اور نیچے جا کر جو مخلوق خدا ہے ان کو مجھ تک لے کر آؤ, یہ اب آپ کا کام ہے. سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام یہ ہوتے تھے واصل, اس سے اللہ تک پہنچے گئے سارے, ان کو اللہ مل چکا ہوتا ہے. اور تمہارا کام کہ پھر کہتے ہیں انبیاء اب آپ کا کام یہ کہ آپ بندوں کو لے کر مجھ تک لے کر آئیں. یہ آپ کا کام یہ ہے کہ پبلک کو مجھ تک ملائیں. آپ کا کام ہے بندوں کو اللہ سے ملائیں. یہ کام ہوتا ہے نبیوں کے, یہ ہوتا ہے واصل, یعنی یہ اللہ تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. ہم اور آپ جو ہیں یہ ہم واصل نہیں ہیں ابھی, ہم ہیں سالک. سالک کہتے ہیں جو اللہ کی طرف چل رہا ہے. تو ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ انبیاء تو چونکہ پرفیکشن ہوتا ہے ان کے اندر, وہ تو کامل ہوتے ہیں, ان کے اندر ان کی زندگی میں کوئی جھول نہیں ہوتا, وہ پکے ہوتے ہیں, تو وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اللہ پر اور راستہ بتاتے ہیں ساری کائنات کو. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اب دیکھو یہ امت محمدیہ, تم نے لوگوں کو مجھ تک ملانا ہے. تم نے کرنا کیا ہے؟ تو یہ تین شرطیں بیان فرمائیں. اپنی نفی کرو اللہ کی ذات علیہ پر یقین کے ساتھ. تیسرے فرمایا اپنی ذات پر محنت کرو. اس کے ساتھ ساتھ پھر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو تمہاری بات میں اثر ہوگا. اگر ایک انسان ہے جو دوسروں کے اوپر محنت کرتا ہے لیکن وہ اپنی ذات سے غافل ہے, اس کا اثر اس کی اپنی ذات پہ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تو اپنی ذات پر محنت ضروری ہے. اس میں ایک باریک سا نقطہ ہے, وہ میں عرض کر دوں. بعض مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک ہم نے اسلام نہیں, ہم دوسروں کیسے کریں گے. یہاں کے لوگ, بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے, دوسروں کو کیسے نماز کا حکم کریں. تو میں اس امر کو واضح کر دوں کہ ایک آدمی ہے جو ارادہ ہی نہیں کیا اس نے دین پہ چلنے کا, وہ کیا کہہ رہا ہے, لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے, ٹپٹ رہا ہے اور اپنی کوئی فکر نہیں کر رہا. اس چیز کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی بھی فکر کرو اور لوگوں کی بھی فکر کرو. تم اپنی فکر میں اتنے نہ ہو جانا کہ تمہیں دوسرے کی فکر نہ ہو. تم اپنی فکر کے اندر اتنے مشغول ہو گئے کہ تمہیں دوسروں کا خیال ہی نہیں کہ میرا برابر میں پڑوسی کفر پہ جا رہا ہے, میرا برابر میں پڑوسی بے نمازی کو اس کی فکر ہی نہیں. ایسے مت ہو جانا. یا یہ کہ تمہیں اپنے پڑوسی کی اتنی فکر ہے اور اپنے دوستوں کی اتنی فکر ہے کہ خود میری زندگی کے اندر سے دین نکلتا جا رہا اور مجھے اس کی فکر ہی نہیں. یہ دونوں کے بیلنس کو قرآن نے بیان کیا, تو وہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ دونوں پہیے ہیں گاڑی کے, تو وہ موٹر سائیکل کے دونوں پہیے ہیں, ان کو برابر لے کے چلو. اپنی بھی محنت کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. آپ نے دونوں کو لے کے چلنا ہے. اپنی بھی فکر کرنی ہے کہ کیسے میں دین پہ چلوں, تو پھر آپ کی باتوں کا اثر دوسروں پہ ہوگا. تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے پھر تبدیل کریے, تو ہو نہیں سکتا. اب یہ کہ اپنی ذات میں محنت کرتے ہوئے دوسروں کو اصلاح کی نیت سے نہیں, دوسروں کو اطلاع کی نیت سے تبلیغ کرنی ہے. اپنی اصلاح کی فکر ہو اور دوسروں کو کیسے میں بات بتا دوں کہ کیسے یہ اس اللہ کے عذاب سے بچ جائیں, ایسے انداز میں ان سے بات کرنی ہے. کیسے بات کرنی ہے دوسروں کو؟ جیسے ابا کی بات کو آپ نے پہنچایا تایا کو,
ابا نے آپ سے کہا جاب کیا، جب یہ بات اپنے تایا سے کہہ کر آؤ، تو آپ کی جو بات تایا تک پہنچائی، تو آپ کے یہ بات کے پہنچانے سے آپ تایا سے بڑھ نہیں گئے، وہاں جا کے ابا نے آپ سے ایک بات کی تھی، بیٹے جا کے یہ بات پہنچاؤ اپنے تایا کو، اب بیٹے صاحب کا سمجھ رہے کہ چونکہ میں بات پہنچا رہا ہوں تو میں تایا کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے، تایا پہ نہیں چڑھے گا، وہ تایا تو اوپر ہی رہیں گے، آپ نیچے رہیں گے، آپ اسے بات پہنچا دی، بڑے کی بات کو بڑھو تک، اللہ بہت بڑے ہیں اور اللہ کی مخلوق مجھ سے بڑی ہے، تو بہت بڑے کی بات کو مجھ سے بڑوں تک پہنچانا ہے، اس میں بڑا نہیں بن جاتا، اس میں یہ نہیں کہ بھائی میں اپنی کوئی بڑی چیز بن گیا اور چونکہ میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے اگر میں یوں سمجھوں کہ میں دوسروں کی اصلاح کی نیت سے بیٹھا ہوں اس میں اوپر۔ تو میرے بھائیوں یہ بتایا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، تو اللہ تو ہے ہی بڑے، اس میں تو انسان کو اشکال نہیں، لیکن اللہ کی بات کو جو بندوں تک پہنچا رہا ہے تو بندوں کو جو پہنچائے گا اس میں وہ بڑا نہیں بن جاتا، وہ بندوں کو جو بتائے گا تو وہ چھوٹا ہی رہے گا، بندے اس سے بڑے رہیں گے، ہم تو ایسے انداز سے بات پہنچانا جیسے چھوٹا بڑوں کو پہنچاتا ہے، یہ انداز تخاطب ہو، اس لیے انداز تخاطب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چھوٹے بن کر بات کریں لوگوں سے، آپ چھوٹے بن کر لوگوں کو کہیں، بعض مرتبہ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض مرتبہ بیان کرتے کرتے آدمی میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو وہ خود سمجھتا ہے کہ میں مصلح ہوں اور لوگوں کو ٹھیک کرنے کا ذمہ میرے ہے، نہیں بھائیوں، یہ ایک انسانی فطرت ہے، ایک سائیکولوجیکل چیز ہے کہ کیا کہتے ہیں جو آدمی لوگوں سے کہتا رہتا ہے تو وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں، تو انداز بیان کے اندر لوگوں سے ایسا ہو جاتا ہے جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، یہ بہت بڑی کمی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت الوہاب صاحب پاکستان کے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک صاحب سے کہا، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے پاکستان میں جو اجتماع ہمارا ہوتا ہے تو بہت بڑے اجتماع ہوتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، 20 لاکھ کا 30 لاکھ کا، سے اتنے بڑے مجمع کے اندر انہوں نے مجمع سب چل کر رہا تھا، لوگ آ رہے جا رہے تھے، انہوں نے ایک سے کہا پھر جا کے مجلس سے کہو بیٹھ جائیں تاکہ بات شروع ہو جائے۔ اب کیا ہو، وہ جس صاحب سے کہا، اچھا وہ صاحب جن صاحب سے کہا وہ مجھے بتا رہے ہیں، انہوں نے مجھے خود ہی بات بتائی، کہنے لگے وہ گئے ممبر پہ گئے اور مائک پر کہنے لگے ارے بھائی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ بھائی، بیان شروع ہونا، بھائی سب بیٹھ جائیں بھائی سب بیٹھ جائیں۔ اب یہ حاجی صاحب ناراض ہو گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ان کو بلاؤ بھائی کو بلاؤ، اور بھائی ایسا کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، پر خود گئے اور آ کے سارے مجھے کہنے لگے میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے آپ تشریف فرمائیں، کہ آپ کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے آپ حضرات تشریف فرمائیں۔ ایسا لگتا ہے جب کوئی بچہ اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، بچے بھی ایسے بات نہیں کرتے اپنے باپ سے، ہاں اس کو آپ کو زیادہ پتہ ہے، تو لیکن جیسا ہونا چاہیے ایسے انہوں نے بات کی، ایسے انداز کے اندر بالکل اتنی لجاجت کے ساتھ، اور فوراً مجمع پورا بیٹھنا شروع ہو گیا، بیٹھنا چلا گیا، بیٹھنا چلا گیا۔ تو یہ کہا کہ بات تو کیونکہ بڑے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہوگا، کی بھی فکر، تو اللہ نے یہ چیزیں بیان فرمانا شروع ہو گئے کہ دیکھو اپنے آپ پر محنت کرنا نہ بھولنا، دوسروں تک بھی پہنچانی ہے، اپنی ذات پر محنت کرنا نہ بھولنا۔ تو ہم جو ہیں وہ سالک ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف چل رہے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جائیں، اللہ کی طرف پہنچائیں لوگوں کو، تو ہم اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے ہم کریں گے کہ دوسروں کو بتائیں، تو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا کہ اپنی بھی محنت ہوگی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے چند باتیں، مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں اور سب کا جواب قرآن نے دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنی بیوی بچوں کو ٹھیک کر لو، پھر بعد میں لوگوں کو بتاؤں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے میں اپنے خاندان ہمارا بگڑ گیا ان کو ٹھیک کر لوں، پھر ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں بھائی پہلے ہم اپنے
کیا کہتے ہیں شہر کو ٹھیک کر لیں اور ہم دوسروں کو بتائیں گے. کچھ کہتے ہیں بھائی پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں. یہ ساری آپ کو تاریخ میں ساری ایسے لوگ نظر آئیں گے, بڑے بڑے لوگ گزرے. کچھ ایسے تھے جن کی فکر, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کی فکر اپنی ذات پہ ہوتی ہے, وہ بہت اللہ والے ہوتے ہیں, بس لوگوں سے الگ بن تھلگ, الگ بن تھلگ, سب سے الگ, کوئی لوگوں سے مل نہیں سکتے, لوگوں سے قریب نہیں آ سکتے. بہت بڑے بزرگ ہیں, ان سے آنا نہیں سکتے, ان سے قریب نہیں آ سکتا. اچھا اس میں باتوں میں ایک بات یاد آتی. اچھا ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور کامل ہوتا ہے لیکن ان کا نزول کامل نہیں ہوتا. شعور کامل ہوتا ہے اور نزول کامل نہیں ہوتا. اور تبلیغ میں وہ چلے گا جس کا شعور بھی کامل ہو اور نزول بھی کامل ہو. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا یہ دیکھیے, شعور کامل کا مطلب یہ ہے جو اللہ تک پہنچ گیا ہو. شعور کامل یعنی جو اللہ میں پہنچ گیا. دوسری صفت اس کے اندر آنی چاہیے, وہ ہے نزول کامل, یعنی جو شعور کامل پر پہنچ چکا ہے. اب اللہ تو اس سے ڈیمانڈ نہیں کرتے اب تم جاؤ بالکل نیچے پہنچ جاؤ, زمین پہ عام آدمی کے سطح پہ پہنچ جاؤ. حالانکہ تم پہنچے ہوئے ہو مجھ تک, لیکن تمہارا کام کیا ہے, اے واصل اب تم زمین پہ آ جاؤ اور زمین پہ لگ جاؤ بالکل جیسے ایک عام آدمی کے ساتھ تمہارا جو لینا دینا ہے تم ایسے ہو جائے عام آدمی تم سے انٹریکٹ کر سکے. کہ تم اتنا بزرگ نہ بن جاؤ کہ عام آدمی تم سے انٹریکشن ہو نہیں سکتا, تم بہت اونچے جا چکے ہو, عام آدمی سے تم گل مل نہیں سکتے ہو. تو یہ لیول تم کہتے اللہ ہم اس سے سالک سے کہتے ہیں, واسطے کہتے ہیں نیچے لگے جاؤ. اسے کہتے ہیں نزول کامل, جو بالکل زمین پر عام آدمی کے لیول پر آ گیا. یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے, یعنی ان کا تعلق اللہ کے ساتھ پرفیکٹ ہوتا تھا, اللہ تک پہنچ گئے ہوتے. پھر زمین پہ آتے اور آگے مخلوق کے ساتھ بالکل گھل مل جاتے, عام آدمی بھی ان کے ساتھ جو ہے انٹریکشن کر سکتا تھا. یعنی یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا شعور اس کا نزول کامل نہیں ہوتا. یعنی کیا ہوتا ہے کہ وہ پبلک پہ ایک دم بعض وقت گرم ہو جائیں گے, ڈانٹ دیں گے اور ناراض ہو جائیں گے, لوگوں سے مل نہیں سکتے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بزرگی میں کوئی کمی نہیں ہے, کہ بزرگ ہیں, ان کا شعور کامل ہے لیکن کبھی نزول کامل نہیں ہوا. ان سے لوگوں کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچ پاتا کیونکہ یہ لیول نیچے لیول پہ نہیں آتے ہیں. اب یہ کیونکہ نیچے عام پبلک کے لیول پہ نہیں آ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے پبلک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ والے ہیں, اللہ ان کا تعلق اللہ سے بنا ہوا ہے, ان کو ان کی ذاتی روحانیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن تبلیغ کے لیے یہ آدمی موضوع نہیں ہوگا اور یہ آدمی کو لوگوں سے اتنا, لوگوں کو ان سے فائدہ اتنا نہیں ہوگا. لوگوں کے اندر تبدیلی دینداری نہیں آئی اس آدمی سے, ایسے آدمی سے. تو اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں, ہم سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم یہ صفات حاصل کرو تو شعور کامل ہو تمہارے اندر کہ تم اللہ تک پہنچ چکے ہو, اور تمہارے نزول کامل بھی ہو کہ تم بالکل ایک عام لیول پہ پہنچ جاؤ. جسے علماء لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی قربانی تھی کیا تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ طائف کے اندر وہ پتھر مارے اللہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیجیے بڑی قربانی کی. ہمارے بزرگ مولانا احسان صاحب فرمانا کہ سب سے بڑی قربانی کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ آپ کی قربانی تھی. آپ تھے روحانیت کے پہاڑ, چوٹی پر تھے روحانیت کے, اتنی روحانیت تھی کہ آپ سوچ کوئی تھا نہیں, جہاں فرشتے بھی سر ٹیک دیں, جہاں بڑے سے بڑے مقربین بھی چھٹ جائیں, اور آپ کی روحانیت کا انداز تو آپ ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہو یا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس لیول کے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روحانیت کے چوٹی پر. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے, جا کے ابو جہل سے بات کرو, وہ گمراہی کی چوٹی پر ہے, بالکل آخری درجے پر ہے گمراہی کی. اس سے یہ روحانیت کے سردار سے بات چیت چل رہی ہے, اس کو دعوت دے رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اس کو ایک ایک بیٹھ کے سمجھائیں. تو یہ کتنا روحانی بوجھ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل سے بات کرنے میں. میں دیکھا ہے بعض بزرگوں کو, ان کے پاس کوئی دنیا دار, بلکہ بعض ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو تو ہر ایک سے ملتے بھی نہیں ہیں. بعض لیولس کے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بزرگ لوگ ملتے بھی نہیں ہیں.
مجھ سے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی میں عام مجلس سے ملوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ صحیح ہے، ان کی بات ایک لیول پہ ہوتے ہیں. اب اتنے روحانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم آپ جائے گے عام آدمی تو کہا کہ سب سے بڑی آپ کی جو قربانی تھی وہ یہ تھی عام مجمع کے ساتھ آپ کافروں کو دعوت دے رہے ہیں. اور وہ ابھی قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے میں سوچ رہا تھا اذا قیل لهم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ کہ نعوذ باللہ ہم ایک مجنون شاعر کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں کہ آپ روحانیت کے آخری چوٹی پر ہیں اور ان سے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ شاعر بھی کہہ رہے ہیں اور مجنون بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ تو سوچیے یہ کیا روحانیت کے سردار ہے اور ان کو کس سے پالا پڑا ہے؟ ایسے نمبر ایک کے ان لوگوں سے پالا پڑا ہے جن کے اوپر تو اس زمانے کی حکومت نہیں کرنا چاہتی کہ اتنے جنگلی ہیں اور باربیرک ہیں کہ یمن والوں سے تم کو سنبھالنا ہے سنبھال لو، ہمیں سے کوئی اپنا انویسٹ وغیرہ نہیں کر رہا، پیسہ کچھ سنبھالنے تم کو جو کرنا ہے کرو، بس یہ تم ہماری طرف نظر نہ کریں گے وہی رہے. یہ اتنے وہ نالا جو دنیا کی حکومتوں میں سے اور ان کے اندر کس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے جو مبلغ ہوگا جو داعی اللہ ہوگا اس کی سب سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ اپنی خلوت کو کاٹے، اپنی خلوت کو کاٹ کر عام آدمی کے ساتھ اس سے جب بات کرے گا تو جب آپ اپنی خانقاہ میں ہو یا اپنے مدرسے میں ہو یا اپنے مرکز میں ہو یا اپنی جگہ پر ہو، سارا مجمع کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی آپ کو اوپر نیچے کر رہا ہے، کوئی تعریفیں کر رہا ہے. لیکن جب آپ جائیں گے روڈ کے اوپر اور ایک عام سے آدمی میں بات کریں گے نہ وہ ہاتھ چومے گا، نہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ ہوا کرے گا، بلکہ شاید دو چار سنائی دے گا، آپ کی پٹری بھی لے کے آ جائے گا آپ کو، بالکل تم ایسے ہو فلانا ہو ڈھمکا ہو، ایسی بات. تو وہ سب سے بڑی اللہ کی دین کے واسطے ذلیل ہونا یہ اللہ کو پسند ہے. انسان اپنے آپ کو مٹا دے اللہ کی مخلوق، کیونکہ اللہ کی مخلوق بڑی قیمتی ہے. اب اسے اندازہ کیجیے کتنی مخلوق قیمتی ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ اپنے نبیوں کے سردار سارے اپنے چنندہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ بھائی جاؤ، جا کر میرے بندوں میں میرے پاس لے کر آؤ. میرا ہونا تو یہ چاہیے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 5 6 لیئرز ہوتے بیچ میں، کوئی تم کہو کوئی دوسرے لیول کے، کوئی تیسرے لیول پہ، چوتھے لیول 5ویں لیول کا آدمی جا کے تبلیغ کرتا ہونا ایسا چاہیے تھا. ایک لیولس پہ کوئی تمہاری روحانیت بن گئی تو تم ادھر آؤ اور بڑھ گئی تو ان سے بات کرو، ان سے بڑھ گئی ان سے بڑھ جاؤ، اور آخر میں میرے پاس آتے تم روحانیت کی چوٹی پر پہنچ گئے. اللہ کہہ نہیں، آپ خود جائیے اور اس کو دعوت دیجیے، اللہ کی بات کیجیے، اور وہ جب الٹی سیدھی باتیں کریں تو اس پہ صبر کیجیے، اور اگر وہ الٹی باتیں کریں تو ان کے لیے دعا کیجیے. یہ ان سے کہہ رہے ہیں. تو کتنی بڑی قربانی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اس آیت میں پہلے کیا بتایا؟ تو اس نے پہلے کہا کہ ہمیں حکم دیا، ہمیں عام انسانوں کیا حکم دیا کہ بھائی دیکھو اپنے میں محنت کرو، اور پھر جا کر تم تب اب آگے آج چل رہی ان الذین کفروا سواء علیہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دیتے تھے تو اتنے گھبرا جاتے تھے، اتنے گھبرائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پتہ نہیں میں یہ دے رہا ہوں یہ نہیں. اب مثال کے طور پر آپ کمپنی کا بڑا باس، اس نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، تو انبیاء علیہ السلام بہت نازک ہوتے ہیں، جمالیت قسم کی بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت جو سب سے ان کی یعنی کیونکہ جتنا آدمی روحانی طور جتنا روحانیت میں اونچا ہوگا اس کے اندر اتنی لطافت پیدا ہوگی، اس کی بات کے اندر، اس کی ایک ایک چیز کے اندر لطافت ہوگی، اس کا جسم بھی لطیف ہوگا. جتنا جو روحانیت کے اوپر اڑتا چلا جائے گا ہر چیز میں اس کی ہو جائے گی بہت زیادہ اس کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ذمہ داری اللہ نے ڈالی کہ آپ نے ان علیہ کا الا البلاغ، آپ کو حکم ہے کہ آپ سب کو جا کے اللہ کی طرف بلائیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دعوت دینے، تو اتنی احساس اتنا آپ کو تھا، لوگ مانتے نہیں تھے، آپ بات کر رہے کبھی رات میں، کبھی دن میں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی اجتماعی طور سے، کبھی اکیلے میں، ہر چیز کے انداز میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے تسلی دینی پڑی. اللہ نے کیسے عجیب انداز میں تسلی دی، ان الذین کفروا سواء علیہم. اب یہاں شروع ہوئی ہے. اے میرے پیارے حبیب، یہ جو ہے نا جو مان رہے ہیں میری بات، آپ کیوں پریشان ہو رہے تمہارے؟ سواء علیہم
أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ دیکھو میرے حبیب آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی تبلیغ سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں لے کر آئیں گے آپ کی تبلیغ سے۔ اچھا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب اللہ نے آگے ایک اور بات کہی، وہ وجہ بتا رہے ہیں کیوں فائدہ نہیں ہوگا، کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ختم اللہ علی ان کے دلوں پر مہر، ان کے کانوں پر مہر، ان کی آنکھوں پر مہر، علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، کیوں کر دیا ان کے اوپر؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو ان کی یہ سچویشن ہے، اس کی وجہ سے آپ کی تبلیغ سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے آیت اتری۔ اچھا اس کا یہ نہیں کہا تو پھر جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا تو سوال یہ تھا کہ اللہ نے کو پتہ ہے مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، تو اللہ نے کیوں حکم دیا تبلیغ کا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم پتہ ہے کہ آپ جب تبلیغ کریں گے ان کو، یہ ماننے والے مجھے پتہ ہے کہ میں کسی سے بات کرنے والا ہوں، کسی سے میں بات کروں گا تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تبلیغ آپ میں کتنی بھی تقریر کر لوں، بیان کر لوں، بات کر لوں، آپ جتنی تبلیغ کریں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کرنے کے لیے؟ جب فائدہ ہی نہیں ہوگا تو تبلیغ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو یار، یہ تو بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، ایک بار بار کہہ رہے، بار بار مان کے نہیں دے رہا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اللہ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنی بھی تبلیغ کریں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کتنا بھی کہیں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیونکہ میں ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو کوئی، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے کانوں بند ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، ان کو دردناک عذاب ہے۔ تو سچویشن یہ ہے۔ تو جب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو سوال یہ پیدا، آپ کہہ علم پر آپ کی کیوں کہہ رہے تبلیغ کرو؟ اب اللہ نے کیا بتایا؟ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ تبلیغ کرو۔ ہمارے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم کیوں تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگ مان نہیں رہے تو تبلیغ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کیوں کہ ان کو تو جس کو تم تبلیغ کر رہے ہو، اور ہمیں تو اس زمانے میں پتہ نہیں کس کو فائدہ ہوگا کس کو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسلام لانے والے نہیں ہیں اور یہ تبلیغ کو قبول نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی حکم تبلیغ کرو۔ اچھا اللہ نے وجہ کیوں؟ کہ اس واسطے کہ جو تبلیغ کر رہا ہے اس کو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، سامنے والا نہ بھی مانے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں بھائی تبلیغ کرنے کا فائدہ کر، لوگ تو سنتے نہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو اگر سامنے والا بفرض محال اس کی قسمت میں مقدر میں لکھ چکا ہے کہ اسلام قبول نہیں کرے گا، لیکن آپ اپنی تبلیغ کرنا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ نے نبی کو منع نہیں فرمایا تبلیغ کرنے سے، بتایا جو اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہو گئے تھے، اتنے پریشان ہوتے تھے کہ سورہ کاف میں، سورہ ابھی ہم نے جو پڑھی ہے لعلک باخع نفسک، شعراء کے اندر مختلف آیات میں اللہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو غم میں مر رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے کہ غم میں آپ مر رہے ہیں، آپ تو مر رہے ہیں کہ غم کے اندر۔ تو تسلی دینے کے لیے رکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو میرے پیارے حبیب تھوڑا سا ذرا آرام سے، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس اب آپ زیادہ تبلیغ نہ کریں، تبلیغ بند کر دیں اور اپنے آپ پہ محنت کریں اور ان لوگوں پہ محنت کریں، آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے بتایا کہ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی کہا آپ تبلیغ کرتے رہیے، کیونکہ تبلیغ کرنے میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی کو فائدہ ہوگا تو میرے بھائی مجھے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ہم جب لوگ کہیں گے اللہ کی طرف بلائیں گے، سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ان لوگوں سے کہتا ہے، جسے ہمارے پاس کے جماعت میں نکلے کیا کہتے ہیں تو بھائی کھڑے رہو، وہ کہتا ہے فجر تم 6 نمبر بیان کرو، کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کو تو کہہ نہیں تم بولو،
انسان جب بولتا ہے، دیکھیے میرے بھائی، میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کتنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے، خیر میں بدگمانی کسی سے نہیں کرتا، لیکن انسان کچھ لوگوں کا ذہن 100% بیان سن رہا ہے، کچھ کا 80%، کچھ کا 20%، کسی کا 10%، کسی کا 5%، کسی کا 100% ہے ہی نہیں بیان کے اندر. مطلب ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ سب یہ اس لیے سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کا جو ذہن ہے یہ نارمل ہے، بعض مرتبہ بیٹھے بیٹھے ذہن کہیں اور چلا گیا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کا ذہن کہیں اور جائے، لیکن ان نوئنگلی انسان کا فطرت ایسی ہے، اتنی کنسنٹریشن کہ 100% پوری بات کو ریٹین کرنا، کچھ کوئی اللہ آسان کرتے ہیں، لیکن ایسا ہو کہ بھائی 100% بات کو لے، یہ کم ہوتا ہے. ہر ایک میں اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ 100% پورا وقت الف سے یا تک 100% کنسنٹریشن پوری بات کو لے. تو کچھ لیکن اب تو کیا ہوگا، جو بیان مبلغ جو بیان کر رہا ہے، کچھ 10% دے رہے ہیں، 20%، کچھ 30%، کچھ 100%، کچھ 80%، 90%، ایسے آ جا رہا ہے. اچھا لیکن جو بات کر رہا ہے، اچھا پہلے کیا ہوتا ہے، بات کرتے کرتے جو سننے والا ہے ایک تو سن رہا ہے، بعض کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے، آنکھ نظریں نیچے کی سو گئے، نیند لگ گئی. بات کے اندر وہ یہ نہیں چاہتے، وہ سونا چاہتے، لیکن چونکہ تھک جاتا ہے انسان تو وہ سکون ملتا ہے یا اس کو نیند آ جاتی ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے. اب لیکن ایک بات کہی ہے، جس کو کہا کہ تو اللہ کی بات کر، اب جو اللہ کی بات کرے گا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی بات کر رہا ہے اس کا ذہن کہیں اور جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے سر، مثال کے میں بات کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچوں، بچوں کے بارے میں سوچوں، بزنس کے بارے میں سوچوں، یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ فزیکلی امپاسبل ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہو، تو اس کے لیے بات کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کا توجہ ہونا ضروری ہے. آپ جب تک توجہ نہ بات نہیں کر سکتے، ورنہ یہ بات ہی نہیں کر سکتا ہے. اگر میری 100% توجہ نہ ہو بات کرنے میں تو بات نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی کہ میں آنکھیں بند کر کے بھائی بات کروں گا، ایسے نہیں ہو سکتا. تو انسان کی توجہ 100% مرکوز ہوتی ہے بات کرنے میں. جب آپ بات کریں گے، اللہ کی بڑائی بولیں گے، اللہ کی دعوت دیں گے، تو آپ کا ذہن اس میں موجود ہوتا ہے 100%. اب آگے سنیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے. بلکہ مجھے نماز میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے اندر آدمی کی جو نماز کے اندر اس کی جتنی توجہ ہوتی ہے، اس کے بمقدار اس پر علم کھلتا ہے، روحانیت کھلتی ہے اس کی نماز کی توجہ کے بقدر. یعنی آپ دیکھیں اللہ اکبر، 100% اگر توجہ نماز کے اندر ہے تو 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روحانیت اترے گی. 90% ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ تو آپ نے توجہ ہٹا لی، آپ کی توجہ کہیں اور چلے گی، تو اللہ تعالیٰ کی اپنی توجہ یعنی ہٹا لیتے ہیں، یعنی رحمت خاصہ ہٹ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. اب ہوتا کیا ہے، آپ بیان میں بیٹھے ہیں، اب بات سن رہے ہیں، تو جتنی توجہ ہوگی اتنی اللہ کی رحمت اترے گی، تو اتنی آپ کو پریکٹس کرنے کی توفیق ملے گی. جو آدمی جتنی توجہ سے بیٹھے گا اس کی توجہ کی بے مقدار وہ بات دل میں اثر کرے گی اور اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی توجہ کی وجہ سے. اللہ کی طرف سے انسان جتنی توجہ ہوتی ہے، اللہ اس کے دل میں وہ نور ڈالتے ہیں، اس نور کی وجہ سے وہ اس چیز پر عمل کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے اس کی توجہ کی وجہ سے. اب توجہ نہیں ہے تو علم تو شاید بڑھ جائے گا، عمل کی توفیق اللہ نہیں دیتے. اس کے برعکس آدمی کوئی اللہ کی بڑائی بول رہا ہے، اب اللہ کی دعوت دے رہا، تو اس کا تو ذہن پورا متوجہ ہے. اور جب اس کا ذہن پورا متوجہ ہے تو جو اللہ کی رحمت اترتی ہے میرے بھائیوں، اس سے یہ بولنے والے کو مکمل فائدہ ہوتا، بشرطے کہ اس کی نیت صحیح ہو. اس کی نیت پبلک کو خوش کرنا نہ ہو، اس کی نیت لوگوں پہ اپنا سکہ جمانا نہ ہو، اس کی نیت دنیاوی کوئی غرض نہ ہو، اس کی نیت صرف اور صرف کیسے میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری نیت نہ ہو. صرف یہی نیت ہو تو اس کے دل پہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ خود اثر کرے گی، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا فیضان استفاد ہو رہا ہے. لیکن چونکہ بعض مرتبہ انسان جب بولتا ہے تو اس وقت اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے.
اب جب نیت میں فطور آ جاتا ہے تو پھر اس کو اس بولنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. تو اسی لیے میرے بھائیوں تو کیا کہتے ہیں کہ اسے تبلیغ میں نکل کر کہ تم بھی بولو، ہر آدمی کہتے ہیں تو بھی بول، تو بھی بول، تو بھی بول، ہر آدمی بولتا ہے. اب جو وہ بولتا ہے تو جتنا بولے گا اتنی اللہ کی رحمت اس پہ متوجہ ہوگی. اور اس کی جب چونکہ توجہ اس چیز کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے رحمت اس پہ اترے گی، عمل کی توفیق ہوگی، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو، نکلنے کے بعد وہ بولے گا اور وہ اللہ کی بڑائی جب کرے گا تو رحمت الہیہ، فیضان الہی اوپر سے ہوگی، اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے. ایک مرتبہ میں وہاں پر جو سر ہیوسٹن کے درکش میں تھے، کہنے کہ میں حیران ہوں. مجھے کیا بات کہ میں حیران ہوں، ایک آدمی 3 دن جماعت میں نکلتا ہے. مجھے اچھا کر کیا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا نہیں کوئی ایسا بزرگ کہ کوئی ذکر 3 دن میں ایسا کوئی ذکر بتائے یا 3 دن کسی مجلس بزرگ کی مجلس میں کسی بزرگ کی مجلس میں رہے اور اس کی پوری کایا پلٹ جائے اور اس کی پوری زندگی پلٹ جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام سا آدمی 3 دن جماعت میں جاتا ہے جو سالوں سال سے وہ پتہ نہیں کتنے درس میں بیٹھ چکا ہے، کیا کیا نہیں سن چکا، وہ 3 دن جماعت میں نکلا اور نکلتی اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. یہ کیا کمال اللہ نے اس پر رکھا ہے. وہ خود حیران ہو رہے کہ 3 دن آدمی نکلتا ہے جو صحیح نیت کے ساتھ میرے بھائی اور صحیح اصول کے ساتھ وقت لگاتا ہے. لیکن صحیح نیت ہو، صحیح اصول ہو تو آدمی کی پوری کایا بدل جاتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو بہت بعض لوگ یہ کہتے ہیں شروع میں ہم جماعت میں جاتے بڑا فائدہ ہوتا، اب نہیں ہوتا. اب اس لیے نہیں ہوتا کہ نیت تبدیل ہو گئی. پہلے اپنے لیے نکلتے تھے تو فائدہ ہوتا تھا، اب دوسروں کو فکس کرنے، دوسروں کو ٹھیک کرنے، دوسروں کو پٹری پہ لانے، جب یہ نیت ہوتی ہے تو پھر وہاں کی طرف سے بھی اتنا فیضان نہیں ہوتا. اصل فیضان جب ہوتا ہے جب انسان کی اپنی ذات کی اصلاح کی نیت ہو. چونکہ آپ کی پہلے نیت اپنی ذات کی اصلاح کی تھی تو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا چلا گیا. اب چونکہ اپنی دوسروں کے اوپر فوراً نکتہ چینی، ہر ایک کی غلطی بتانا، ہر ایک کی غلطیوں کو ٹوکنا، ہر ایک کی نہ تھی اپنے حال کی خبر. جیسے مولانا کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ مولانا فضل الرحمن گنج مرادآبادی کے پاس 2 آدمی آئے، ان کے ایک مسئلے سے تعلق تھا. اس مسئلے کے اندر یہ تھا کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. وہ آئے مولانا کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت کہا ہم ان کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے. تو آگے کچھ عرصہ ان کے پاس گزارا. اب جب گزارا تو بڑے متاثر ہوئے، لیکن کوئی بھی کچھ بھی بات ہو، لیکن یہ آدمی ہے اللہ والا، پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کہنا جاتے ہوتے چلو اس کچھ ہم اپنی نصیحت حاصل کریں. تو پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت دیجیے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ شعر تمہاری نصیحت ہے. تو کہا کیا شعر؟ کا اس کو لکھ لو. نہ تھی اپنے حال کی خبر، دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو بھائی یہ تمہاری نصیحت ہے، اس کو تم لکھ لو. لکھ لیا. زمانہ چلا گیا، ایک مہینہ آیا، اس مہینے کے اندر لوگ گالیاں دیتے تھے صحابہ کو. اب لوگوں نے ان سے کہا بھائی تم بھی گالی دو صحابہ کو. آگے سے یہ بولے نہ تھی اپنے حال کی خبر، دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. یہ کیا دماغ خراب ہے؟ تم تو کہہ رہے گالی دو، تم تو آگے سے یہ شعر پڑھو. وہ کہ بھائی گالی دے کہنا گالی کیا دے، آگے سے یہ شعر پڑھا. نہ تھی اپنی حال کی خبر، دیکھتے تھے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ارے کہا کہ چھوڑو یہ سب کو. توبہ کی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور پورے پکے مسلمان بن گئے. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس ایک چیز سے، جب انسان کی نظر دوسروں کی عیبوں سے ہٹ جاتی ہے، اپنی پر جب نظر پڑتی ہے، جب اپنی غلطیوں پر نظر پڑتی ہے تو اس پہ انسان کی تبدیلی آ جاتی ہے. ایسے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. سریع الاثر ایک ٹونک ہے، اب ایک گولی ہے، اب ایک گولی کھائیں. گولی کھانے کے بعد جیسے آپ نے گولی کھائی آپ کی فوراً طبیعت ٹھیک ہوئی. سب سے سریع الاثر جسے کہتے ہیں انگلش کے اندر کہ ایک انجیکشن لگا بھی بالکل طبیعت ٹھیک ہو جائے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں نکل کر وہ اعمال ہی کرتے. اس لیے یہ نہیں کہ جماعت میں نکل کر بھائی کوئی بزرگ ساتھ ہیں، کوئی فلانے پیر صاحب ساتھ ہیں، یہ ساتھ ہیں یا وہ ساتھ ہیں. وہ نکل کر وہ اعمال نبوت، اعمال نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اس زمانے کے اندر. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. میرے بھائیوں اس کو آپ غور سے سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں گئے تو وہ اعمال اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے گئے کہ بس میرے زمانے میں لوگوں کو فائدہ ہوگا، میرے بعد کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں تھی.
اللہ کے نبی علیہ السلام وہ اعمال کو امت کو دے کر گئے کہ وہ اعمال جو بھی کرے گا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرے، چاہے 2015 میں کرے، چاہے 2015 کے جولائی میں کرے، اس کو بھی وہی فائدہ ہوگا جو 2000 سال پہلے، 1435 سال پہلے جو پہلے فائدہ ہوتا تھا، آج بھی اس کو وہی فائدہ ہوگا اگر وہ یہ اعمال کرے تو میرے بھائی اس کو وہی فائدہ ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں آدمی 3 دن لگاتا ہے صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی زندگی، اس کے لباس میں، اس کے چہرے میں، اس کے بول چال میں، گھر بار کے اندر اس کی مکمل تبدیلی آئی۔ سب سے سریع الاثر لوگوں کی تبدیلی کا راز میرے بھائیو وہ یہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے شوقین ہیں کہ میرے اندر تبدیلی آئے، تو میرے بھائیو آپ کو یہ نکلنا پڑے گا۔ نکلیں گے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جب نکلیں گے اور دعوت دیں گے اور وہ اعمال دعوت کریں گے۔ دیکھو میں آپ کو تبلیغ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کو مثال کے طور آپ سارے بھوکے بیٹھے ہیں، میں نے کہا چلو بھائی سیب کے فوائد اور انگور کے فوائد اور بریانی کے فوائد، بریانی اتنی ٹیسٹی کہ آپ کھاؤ گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، اور ہر نوالے پر آپ کا کیا کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کی دعائیں نکل جائیں گی، اور آپ عام اتنا میٹھا کھاتے چلے جاؤ گے کہ میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں کھانے کے فضائل پر، آپ کا پیٹ بھرے گا؟ بھائی سب تو سن لیا، کھانا لاؤ، آپ یہ کہیں گے کھانا لے کر آؤ، چلو میں کہتا ہوں ایک کام کرو، آؤ اتنا بڑا اسکرین ٹی وی لگا دو پورا بڑا، اس کے اوپر ساری بریانی کی تصویر لگا دو، اور سارے کیا کہتے ہیں آم کی تصویر لگاؤ، اور کیا کہتے ہیں پیزا کی تصویر لگاؤ، اور ہر قسم کی کھانے لگا دو، قورمہ، اور یہ انڈیا کا، پاکستان کا، دنیا بھر کے قورمے لگا دو، اور سارے لگا کے دیکھتے جاؤ، اس کی کلوز اپ لگاؤ اور دور سے لگاؤ اور لوگوں کو کھاتے ہوئے دکھاؤ۔ میرے بھائیوں یہ دیکھ کر آدمی کیا کرے، پیٹ بھر جائے گا آپ کا؟ یہ دیکھے تو وہی اور کھانا تو دو۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں مجھے کیا کہتے ہیں فوجی بننا ہے، کہتے کو بھائی تصویر دیکھ لو ساری، اب اس سے انسان کی وہ پریکٹس ہو جائے گی۔ ایک آدمی کو دوڑتا ہوا دیکھا، 1 گھنٹہ دوڑ لگا رہا ہے، واہ 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 دیکھو تالی بجا رہا ہے، اب کہہ رہا بھائی اب یہ روزانہ اس کو 1 گھنٹہ دوڑتا ہوا دیکھے، خود دوڑنا لگا ہے تو کیا سمجھتا ہے 1 سال کے بعد روزانہ دیکھے، اور 1 سال کے بعد سمجھے کہ اب میں جتنا یہ 1 میل دوڑتا ہے اتنے سیکنڈز کے اندر، اور میں بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ بتاؤ لوگ اس کی حماقت میں سکیں نہیں سکیں؟ دیکھنا الگ چیز ہے، سننا الگ چیز ہے، کرنا الگ چیز ہے۔ روزانہ آپ اپنی بیوی کو دیکھتے بریانی پکاتے ہوئے، پتہ نہیں روزانہ پکاتی نہیں پکاتی ہے، سالوں ایک بار پکاتی ہے، اللہ ہی جانتا ہے، جب بھی پکاتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کھانا بناتے ہوئے روزانہ، تو آپ ماسٹر کوک بن گئے۔ دیکھنا اور چیز ہے، کرنا اور چیز ہے، سننا اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ سن کر سمجھنا میں سمجھ گیا، یہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک کہ انسان وہ خود عمل نہ کرے، چاہے آپ 10 سال سنتے رہیں، جب تک کہ خود وہ اللہ کے راستے کی ٹھوکریں نہ ہو، اس وقت تک امت کے غم پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اللہ کے راستے کے نکل کر آپ کے آنسو نہیں نکلیں گے، اس وقت تک آپ کو غم پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کیفیت لوگ کہتے ہیں بھائی کی بیل کی کاپی کر لو تو ہم بھی ویسے بزرگ بن جائیں، تو پیچھے قربانی کہاں سے لے کر آؤ گے؟ جو بندہ جو قربانی دے رہا ہے پیچھے سے اللہ کی دین کے نام پہ، جو اپنے کو پیس رہا ہے، بٹا رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، تو میرے بھائیوں ایک اے سی کے اندر یہ ٹھنڈے پنکھے کے نیچے میں سارے صحابہ کے واقعات سناؤں، یہ اور صحابہ جو اس تکلیف سے گزرے ہیں یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ تو یہ سننا یہ رائے گا نہیں ہے، یہ سننا رائے گا نہیں ہے، اس پہ ثواب ملے گا، شوق ملے گا، لیکن اگر آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تو میرے بھائیو صحابہ نے جیسا نکلے اللہ کے راستے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے اللہ کے راستے میں، کہتے ہیں کہ لوجدت لو ما ترکت سریۃ، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو کبھی گھر میں بیٹھتا ہی نہیں، ہر جگہ جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، سر سختی رحمۃ اللہ نے خواب میں دیکھا، اس جگہ اللہ نے اب سے کیا معاملہ کیا، کاش کہ میں واپس دنیا میں آتا اور دنیا میں آ کر میں ایک ہی سب سے کہتا، ایک ایک انسان کے پاس جاتا اور ہاتھ جوڑتا، اس سے میں کہتا کہ تم کس ذات سے غافل ہو، کاش کہ تمہیں سمجھ میں آ جاتی بات، ایک ایک آدمی کو جا کر میں کہتا۔ تو میرے بھائیو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، صنع المعروف تقی مصارع السوء، ہم تمہیں 4 قسم کے انعامات دیں گے
فرمایا یفرج اللہ به کربک ویشفی به مرضک ویہدی به ولدک ویرزق زوجک التقوی فتراعی اللہ فی مالک وعرضک. جب تم یہ اللہ کی بات دعوت دو گے, لوگوں کو اچھائی کا حکم دو گے, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے, تو پہلے کیا فرمایا یفرج اللہ به کربک, اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا. غم آئے گا, دوسرے سمجھے گا تکلیف میں, آپ کو اللہ آپ کے نظر اینستھیزیا دے دے گا. آپ کا دانت کوئی نکال رہا ہے, سامنے والا دیکھ کے پریشان, ہائے کتنی تکلیف میں ہے. آپ کو فکر ہی اس لیے نہیں کہ اندر ڈاکٹر نے اینستھیزیا دے دیا, وہ آپ کے دانت پورا نکال رہا, آپ کو فکر, آپ کو تکلیف نہیں, سامنے والا تکلیف میں. دبئی میں ہمارے پاس ایک جماعت آئی, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ بیچارے سیدھے سادھے غریب سیدھے سادھے لوگ. تو ایک صاحب آئے, کہنے لگے مجھے بتاؤ آپ کہاں سے آئے؟ کہا جی ہم انڈیا سے آئے ہیں. کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ریڑھی لگاتا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا جی میں کیا کرتا ہوں آم بیچتا ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں کیا کرتا ہوں وہ امرود بیچتا ہوں. یار تم بہت سارے فقیر, تمہیں پیسہ کون دیتا ہے؟ آگے جو نے کہا بھائی اللہ دیتا ہے. نہیں تمہیں تو 100 درہم دیتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں تم کو تو دبئی دیتا ہے. تیسرے نے کہا نہیں تم کو تو اور سیکرٹ فنڈنگ ہوتی ہے. تو ایک بزرگ عالم بیٹھے ہوئے, کہا سبحان اللہ, ابھی مجھے ایک آیت کی سمجھ میں آئی. کہ کیا ہوا؟ کہا کون سی آیت سمجھ میں آئی؟ کہا قرآن کے اندر للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. کہا کہ دیکھو ایک بات کہتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے, کہا ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سعودی عرب دے رہا, دبئی دے رہا, ڈھنکا دے رہا, فلاں دے رہا, یہ دے رہا, وہ دے رہا, انہیں اللہ دے رہا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو تکلیف ہے, ان کی تکلیف اللہ نے ان پہ ڈال دی. یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, پریشان یہ ہو رہے ہیں, ان کو کون دیا, ان کو کون دیا, ان کو کون دیا. چلو بھائی خور ہوتے رہو تم. یہ بیچارے وہ اس کو رات میں نیند نہیں آ رہی, کس نے ان کو پیسے دیے, یہ ماشاء اللہ مستی سے آرام سے تان کے سو رہے ہیں. یہ اللہ نے تم پر ڈال دی ان کی مصیبت. اب سوچ رہے ہیں میٹنگ بٹھاؤ, بیٹھو, کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے ان کو. اللہ کا دین نظر نہیں آ رہا, مخلوق کا نظر آتا ہے. کیونکہ جو اللہ کو نہیں چاہتا اس کو کیا نظر آئے گا, اللہ کب سے دیتے ہیں اس کو. وہ تو مخلوق سے اس کا معاملہ ہے, وہ سمجھ رہا اللہ ایک خیالی فکر ہے بھی اللہ دیتا ہے, لیکن جی وہ کوئی اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا. تو مریم علیہ السلام کیا ہے, قرآن سے نکال دو پھر. مریم علیہ السلام کیسے ہوتی, کون سے اسباب تھے وہاں؟ تو اللہ جو مریم علیہ السلام کو دے سکتا وہ اس زمانے میں دے نہیں سکتا. نہیں بھائی, اس زمانے میں تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ملک ہونا چاہیے جو دے. ڈائریکٹ اللہ کیسے دے گا؟ کیونکہ جس کو جو اللہ کو نہیں مانتا اور جو اللہ جس کا یقین کمزور, اس کو نظر نہیں آتا. یہ تو میرے بھائیو یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ سبحانہ نے نظام چلایا ہے. تو جب تک انسان اس اللہ کے راستے میں نکل کر, تو وہ کیفیت اس کی بنے. اس کیا فرمایا, 4 قسم کے اللہ انعامات دیتے ہیں. یفرج اللہ بھی کربک, اللہ غموں کو دور کرے گا. جتنے غم اللہ ہٹائے گا, غم آئے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اس کی ایسی مثال ہے, آپ چھولے ڈالے, چھولے کھا رہے ہیں, آپ آنکھ سے پانی بہ رہا, ناک سے پانی بہ رہا, وہ سامنے والے کہتے ہیں یار بڑی تکلیف میں, کہتا نہیں کوئی تکلیف نہیں کرتا, یہ تو آپ کو کہتے مجھے ایک اور چاہیے. دیکھنے والا نظر دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں, یہ بڑے تکلیف میں ہیں. ان سے پوچھا آپ تکلیف میں, کم کون سی تکلیف میں, ہم تو مزے کر رہے ہیں. بلال رضی اللہ کی پٹائی بھی پٹائی ہو رہی, اور وہ ہائے ہائے بڑا افسوس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں احد احد. کسی نے پوچھا اے بلال تم یہ احد احد کیوں کہتے تھے, تم اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے. کہ نہیں اللہ میں اس لیے نہیں کہتا, حالانکہ احد کا مطلب وہی اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. میں ان والے اللہ کی بات نہیں کہتا تھا جو بڑے پارٹنروں کے ساتھ وہ مانتے تھے. میں تو اس اللہ کو مانتا تھا جو اکیلا ہے, تنہا ہے, واحد ہے, احد ہے, صمد ہے. اس کو میں کہتا تھا جس سے انہیں تکلیف پہنچتی تھی. تو کہتے برداشت کیسے کرتے وہ تکلیف؟ کہ وہ میں کیسے برداشت کرتا؟ وہ ایسے برداشت کرتا جب بھی میں احد کہتا تو مجھے جو تعلق معاملہ ملتا تھا وہ ساری تکلیفوں پر غالب آتا تھا. مجھے اس تکلیف فزیکل تکلیف کا احساس نہیں ہوتا کہ جب میں کسی کو, جب اس کی جو, اب ہمیں یہ چیز کیسے سمجھ میں آئی, کسی نے آپ کو کہا کہ یہ $1,00,000 کیش لو, یہ جملہ کہا, اور چلتے چلتے آپ کو زور سے ٹھوکر لگی اور آپ کا پاؤں کٹ گیا, آپ نے نیچے پاؤں سے خون نکل رہا ہے, آپ نے دیکھا, ایک نظر ڈالی اور آپ نے اس کی طرف ہٹا بھی دیا, دیکھا بھی نہیں, حالانکہ سخت کٹ چکا ہے, خون نکل, لیکن جو $1,00,000 لینے کی جو خوشی ہے وہ اس کی تکلیف پر حاوی ہے. تو اس کو احساس نہیں کہ میرے پاؤں میں کٹ چکا ہے, پاؤں اتنا زخم آ چکا ہے. کیوں؟ $1,00,000 کیش کوئی مجھے دے رہا. اب یہ لیتے ہوئے جو خوشی ہے, کیش لیتے ہوئے, کوئی تکلیف کے بغیر اس کو کیش 1,00,000 مل رہا,
تو پاؤں کا زخم اسے احساس نہیں ہو رہا. جب دنیا کے حقیر پیسوں کے ملنے پر انسان کو جب یہ ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ ملتا ہو, جس کو اللہ کی روحانیت ملتی ہو, اللہ کا تعلق ملتا ہو, اللہ کا قرب ملتا ہو, وہ اس کو یہ دنیا کی تکلیفیں کیا اس کو ذہن میں کو آ بھی سکتی. لیکن احد وہ مار مار کے تھک جاتے. لبینہ رضی اللہ کو اتنا مارتے, حضرت عمر اتنا اسلام سے پہلے لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا ہاتھ دکھ گیا, ان کی باندھی تھی, ہاتھ دکھ گیا. پھر دوسرے ہاتھ سے مارا, اتنا مارا دونوں ہاتھ تھک گئے. سیدنا عمر کی یہ 4 انگلیاں تھیں, یہ ایک بالش کے برابر تھی. ایک بالش ہے نا, ان کی 4 انگلیاں تھی. گھوڑے پر بیٹھتے تو زمین پاؤں پہ لگتے, ایسے تو طاقتور تھے. سوچو کہ کیا دنیا میں انتقال ہی ہو گیا تھا, وہاں مر گئی تھی وہ. ایک عورت ذات کتنا نہیں مارا ہوگا, ایک مرد عورت کے ویسی کیا پاچا ہو جاتا ہے. سوچو سیدنا عمر کے ہاتھ, اور مار مار کے وہ تھک جائیں, ہاتھ سے مارے, پاؤں سے مارے, منہ کے لال سے اتنا مار رہے. تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا, ابن مسعود رضی اللہ سے کسی نے کہا, بیٹھے ہوئے تھے آپس میں کچھ بات کر رہے میاں بیوی, کسی نے کہا لگتا ہے کہ ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ شاید یہ اسلام کی طرف آئے. انہوں نے کیا کہا, سن, اپنی بیوی سے کہا سن, اگر کوئی مجھے آ کے یوں کہے ابن خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا میں مان لوں گا. ابن خطاب مسلمان ہو جائے یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا, ان کا گدھا مسلمان ہو جائے یہ میں مان سکتا ہوں. تو اتنی قربانی کیسے کیسے برداشت کر رہی ہیں. وہ جب گھستا ہے اندر لا الہ الا اللہ, وہ راستے اللہ کے راستے کی ٹھوکروں سے اور قربانیوں سے اور بیوی کی جدائیوں سے اور بچوں کی جدائیوں سے اور بچوں کا نشو و نما ہونا, آپ اس سے محروم ہو گئے, آپ اس سے محروم ہو گئے, آپ کو نہیں ملا. اس کے اوپر جو آہ اور صبر اور تکلیف, اس سے جو آپ اندر ایمان بنتا ہے. میرے بھائیوں, ایک آدمی اپنے گھر بیٹھا ہے, یہ دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ کیا اللہ اتنا ظالم ہے دونوں کو برابر کر دے؟ نہیں, یہ اللہ کے راستے کی قربانی ہے. اور وہ گھر کے اندر اپنی بیوی کے پہلو کو گرم کر رہا, یہ دونوں برابر ہے اللہ کے سامنے. یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ ما لکم کیف تحکمون, خدا اللہ پاک خود کہتے ہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہوئے کہ دونوں کو تم برابر جوڑ دیتے ہو؟ یہ دونوں برابر ہیں, یہ نہیں ہو سکتے برابر. اس کی قربانی ہے, اس کی بیوی کے ساتھ رات گزر رہی ہے, اس کے اکیلے, کبھی سردی میں, کبھی گرمی میں, کبھی ہیٹر کے اندر, کبھی بغیر. ایک مرتبہ بفیلو کے اندر گئے, جماعت کے اندر اللہ کا ایک بندہ 7 فٹ کی برف تھی. اس نے آگے کہا کہ مذہب ٹھہر نہیں سکتے. مذہب میں باہر سے کوئی ہوٹل نہ موٹر. اس جگہ تو ایک میں نے کہا کہ یہ آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے گھر میں ٹھہرنے سے منع کرے, اللہ کی بات کو بولنے سے منع کرے. تو امام آیا, اس کا دل نرم ہو سکا, ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ اقرار, بند کر دو, بند کر دو, کوئی ان کے لیے ہیٹر نہیں. تو بیسمنٹ رکھا, اور اتنا برف تھا بیسمنٹ میں, کوئی کارپیٹ نہیں, صرف سخت پتھر اور کوئی کارپیٹ نہیں. یقین کریں ہم نے بستر رکھے اور بستر کے اندر ہمیں نیند نہیں آتی تھی, یعنی کانپتے تھے. اور اٹھ کے ہم نکل کے آئے تو ساری رات جماعت میں سردی سے ساتھی میں نے دیکھا رو رہے تھے, سردی سے کانپ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے. کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے, کوئی ایسے کر رہا ہے. ایک یہ آدمی ایسا ہے اور ایک اپنی بیوی کے ساتھ, یہ دونوں برابر ہیں. اللہ ان کو ایک جیسے ٹریٹ کرے گا. ان دونوں کی ایمان کا لیول ایک جیسا ہوگا. کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو اللہ, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یفرج, جب تم دعوت کا کام کرو تمہیں 4 انعامات دیں گے. یفرج اللہ بی کربک, تمہارے غموں کو دور کریں گے. اگر کوئی تکلیف بھی آئے گی تو تکلیف کا احساس مٹائیں گے. دوسرے کیا فرمایا, وَيَشْفِ بِهِ مَرَضَكَ, تمہاری بیماریوں کو اللہ صاف کرے گا. تمہارے اندر کی جو بیماریاں ہیں, جو روحانی بیماری ہیں, جو جسمانی بیماری ہیں, اللہ ان کو نکال دے گا. لیکن بشرطے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں, بیٹھو مت, حرکت میں رہو, تو ان کو نکالے گا. جو بیٹھے گا تو گدلا ہو جائے گا, جو حرکت میں آئے گا تو پانی صاف شفاف رہے گا. دوسرے یہ فرمایا, تیسرے کیا کہا, وَيَهْدِي بِهِ وَلَدَكَ, اللہ تمہاری اولاد کو ہدایت دے گا. اور چوتھے کیا فرمایا, وَيَرْزُقْ زَوْجَكَ التَّقْوَى فَتُرَاعِيَ اللَّهَ فِي مَالِكَ وَعِرْضِكَ, تمہاری بیوی کو دیندار بنائے گا تاکہ وہ جب تم اللہ کے راستے میں جاؤ گے تو وہ تمہاری اپنی عزت کی اور اپنے مال کی حفاظت, تمہارے مال کی حفاظت کرے گی. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کرے گا ساتھ, اور اگر بیوی ساتھ نہیں ہے تو اللہ ہٹا کے دوسری لے کر آئے گا تاکہ وہ اس لیول پہ رہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں آتا ہے یہ 4 انعامات تمہیں ساتھ دیں گے تاکہ تم کو اس مقام پر لے کر آئیں جس مقام کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے.
تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلنا اس کو اپنا مقصد بنائے. اگر آپ سیریس ہیں اور اگر میں بھی سیریس ہوں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے کی صبح اور شام کو کرنا پڑے گا. جیسے صحابہ پورے عالم کے اندر پھیل گئے, ان کی قبریں دنیا کی چاروں طرف پھیل گئی. اللہ کی ہڈیوں کو جمع کرے گا پوری دنیا کے اندر ساری جگہوں سے. کسی کی ان کی امنگیں بھی عجیب عجیب تھیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ میری امنگ یہ ہو کہ مجھے ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے. عورتوں کی امنگیں کیسی تھی؟ طلحہ کہہ رہے ہیں انتقال ہوا کہ سمندر کی کشتی کے اندر تھے. ان کو کہا کہ کہاں دفن کرو؟ کہا ایک نامعلوم سا جزیرہ ادھر ان کو دفن کرو. آج تک کوئی جانتا نہیں ان کی قبر کہاں ہے. ساری زندگی پلے بڑے مدینہ منورہ کے اندر. ابو ایوب انصاری جا کر دیکھو ان کی قبر کہاں ہے. میں جب ان کی قبر پہ گیا وہاں استنبول کے اندر تو ان کی قبر کے اوپر آپ حیران ہوں گے اتنی دور مدینہ منورہ کا عرب پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹھہرانے والے اور کہاں ان کی موت آئی. اتنی دور دراز کے علاقوں اس بوڑھے کو کیا ضرورت تھی؟ کیا ان کو اپنی جنت پہ یقین نہیں تھا؟ ارے اس بوڑھے آدمی کو تو کیا تھا؟ کیا ان کو بیماری نہیں تھی؟ ان کو پریشانی نہیں تھی؟ بوڑھا آدمی نہیں چاہتا کہ میں اپنے نواسوں کے اندر اپنے پوتوں کے اندر ساتھ اپنی موت ان کے ساتھ ہوں, میرے بچے میرے نواز میرے ساتھ ہوں. میں چلوں تو کوئی میرا ہاتھ پکڑے, کوئی میری ٹانگ دبائے اور کوئی مجھے سر کی مالش کرے, میرے اولادوں کے ساتھ میں گھرا ہوا رہوں. یہ تو ہر بوڑھوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے میرے پوتے میرے نواز ہیں, میری بیٹی ہے میرے بیٹے سب میرے ساتھ رہیں. یہ کیا ضرورت تھی کہ اس اللہ کیا ان کو جنت گارنٹی نہیں تھی؟ ان کو اپنی جنت میں شک تھا؟ ان کو یقین نہیں تھا کہ مرے گے تو جنت میں جائیں گے؟ کیا ضرورت تھی اس بوڑھے آدمی کو جو 95 کے اوپر جس کی ایج ہو اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں لے کے چلو. اولاد کہہ رہی ہے, نواز پوتے کہہ رہے ہیں ابا جان دادا جان ٹھہر جائیے. تو کہا انفروا خفافا وثقالا کی آیت مجھے گھر میں بے چین کرتی ہے, میں نکلوں گا. تو یہ بوڑھا آدمی بھی نکل رہا ہے اتنے بڑھاپے کے اندر جس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اور ہماری طرح ہم تو ایسی سے ہم جوان سفر کرتے ہیں یہاں سے ہندوستان پاکستان جاتے ہیں بھائی ایک ہفتہ سوتے ہیں کہ بھائی جٹ لیگ ہڈیوں میں درد, جسم میں درد, ہاتھوں میں درد. وہ تو کبھی اونٹ کی سواری کی آپ نے, کبھی گھوڑے کی سواری کی؟ گھوڑے کی سواری میں نے تھوڑی سی کی, پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اونٹ کی سواری میں نے کی, اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. تھوڑا سا بیٹھے سب اونٹ کے اوپر, اور وہ کہاں سے چل رہے ہیں اونٹ کے اوپر؟ مدینہ منورہ سے لے کر 5000 میل کدھر ہے آپ کا یہ سارا ترکی یورپ تک پہنچ رہے ہیں اونٹ کی سواری پر. یہ بوڑھا آدمی اس کو کیا چیز گھر سے نکالی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کا شرف حاصل ہو؟ 7 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. یہ کیا چیز تھی؟ اور لوگ تبلیغ سمجھ میں نہیں آتی, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تبلیغ نظر نہیں آ رہی. ہاں میرے بھائیو, جو ماحول میں نہیں ہوتا اسے تبلیغ نظر نہیں آئے گی. اس کو تبلیغ شکاگو ٹائم سے تھوڑی نظر آئے گی. جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں, جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں ہے, کیسے نظر آئے گی تبلیغ؟ تو میرے بھائیو تبلیغ تو قرآن میں نظر آئے گی, حدیث میں نظر آئے گی. جو حرکت میں رہے گا اس کے سامنے نظر آئے گی تبلیغ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نظر نہیں آ رہا؟ صحابہ کا مدینہ منورہ سے نکل کے پورا عالم میں پھیل جانا وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں؟ میرے بھائیو اس کے اپنے ارادے کرو. جب نکلے اللہ کے راستے میں, جماعتیں جو کہتی ہیں ان کو مت دیکھیں کہ یہ تبلیغ والے کیسے, یہ چھوڑ دیں, آپ اس سے بھول جائیں کہ تبلیغ ان کو بھول جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے. چاہے تبلیغ پوری دنیا تبلیغ کرے تب بھی میں نے کرنا ہے, پوری دنیا گھر میں بیٹھ جائے تب بھی میں نے کرنے کا اللہ کا حکم ہے میرے اوپر, متوجہ ہے ڈائریکٹ. آپ کچھ سے لینا دینا کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں آپ کے فلاں صاحب ایسے, یہ صاحب ایسے, یہ ڈھمکا ایسے, فلانا ایسا. آپ پیچھے لینا دینا کیا ہے؟ آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے وقت کوئی یوں کہ بھائی یہ مقتدی اچھا نہیں ہے, یہ میرا برابر والا صحیح نہیں ہے, یہ فلانا صحیح نہیں ہے. تو اس سے اگر آپ نے ان کی وجہ سے نماز چھوڑ کر گھر میں پڑھی تو آپ کو 1 نماز کا ثواب, ان کو 27 گنا نماز کا ثواب ملے گا. ان کو 27 گنا ملے گا. تو آپ نے تو اللہ کا حکم سمجھ سے کرنا ہے, چاہے امیر کوئی بھی ہو, چاہے شورا کوئی بھی ہو, چاہے تبلیغ والے کوئی بھی ہوں, اچھے ہوں یا برے ہوں, مجھے ان سے کیا لینا دینا؟ میں نے تو دین کا کام کرنا. اللہ نے مجھ سے کہا مجھے وہ کیفیات ملے گی, میرا اللہ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اس میں, مجھے تو میری اللہ کے ساتھ قرب ملے گا, تعلق ملے گا. تو کریں گے نا سارے بھائی انشاءاللہ؟ ارادے تو کرتے ہیں نا انشاءاللہ, بڑی کمزوری انشاءاللہ بھی
بے شک میں اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے اس چیز کا. اللہ سے مانگے اللہ میرے سینوں کو منشرح کر دے, اللہ ہمارے سمجھا دے. اللہ ہی سمجھاتا ہے. اللہ سے کہیں اللہ میرے دل کو سمجھا دے, میرے دل کو کھول دے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عرصہ گزر جائے اور مجھے پتہ چلے کہ یہ سب صحیح تھا, اس وقت میری زندگی ہاتھ سے جا چکی ہو, یا میری جوانی ہاتھ سے جا چکی ہو, یا میری صحت ہاتھ سے جا چکی ہو, اور اس وقت میں کتنا مسجد نور کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو نام نہیں لینا چاہتا اس آدمی کا, کتنے ایسے لوگ کہ مسجد نور میں میرے سامنے ہم بیٹھے تو رو رہا تھا, اس کو واپس بھیجے تھے میرے ساتھ, واپس ایک مسئلہ تھا, اس کی بیماری ایسی تھی کہ وہ نہیں جا سکتا ہے, اور روئے جا رہا ہے کہ ارجو کیا شیخ, ارجو کیا شیخ, اخرجنی فی سبیل اللہ کے راستے بھیجو. کیا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے, اگر تم نکلو گے تمہاری ایسی بیماری ہو جائے گی, تم پھر پریشان ہو جاؤ گے, تم پریشان ہو جاؤ گے, جماعت والے پریشان ہو جائیں گے. تو اس کو واپس گھر یہی آپ کسی 2 بلاک دور پہ رہنے والا ساتھی, اس کو واپس بھیجو, رو کس کا برا حال, تو کہیں ایسا وقت نہ آ جائے. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم کی زیارت کرنے گئے, وہ عجیب بیماری, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی وہ عجیب حالات ہے, ایک ٹب تھا, ٹب کے اندر پورا پانی, اس سے جب ملنے گئے وہ اتنے حد تک پانی کے اندر, یعنی اتنا جسم پورا پانی کے اندر, وہ آج جب دیکھا کپڑے پہنے ہوئے لیکن اتنے ٹب کے اندر پانی, باہر نکل کر ایسے بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے, پھر اس کے بعد جا کے پانی کے اندر, پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, مجھے یاد نہیں کیا بیماری تھی, کیا مسئلہ تھا. وہ ان کو اس زمانے کے ڈاکٹر نے کہا بھائی پانی کے اندر رہیں گے, باتھ روم جانا ہے, یہ وہی سوتے تھے, زیادہ تک پتہ نہیں کچھ عرصے کے باہر رہتے پھر واپس پانی کے اندر. تو میرے بھائیو خدا نہ خاص ایسا سچویشن ہو جائے, ہم کرنا بھی چاہے تو کر نہ سکیں, تو ٹو لیٹ ہو چکا ہو, سب کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اس کا ارادہ ہو انشاءاللہ وہ جا کے یہ ترتیب بنائیں اور اللہ کے راستے میں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو مغفر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ عافیت کے ساتھ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ عافیت کے دین کی محنت میں قبول فرما. اے اللہ پورے عالم کے ہدایت کے لیے قبول فرما. اے اللہ پورے عالم کے لیے ہدایت کے لیے قبول فرما. اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جو تو چاہتا ہے ویسے میں تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرا مولا ہمیں اپنے نفسوں کے دھوکے سے نکال دے. اے اللہ شیطان کی چکر بازی ہماری حفاظت فرما, شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.